تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. منٹ میں میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں، 3 منٹ بھی نہیں لگیں گے. ہم لوگوں کا دھیان امام کی طرف نہیں ہوتا ہے. ہماری عادت بس یہ ہے کہ ہم اماموں کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں. اگر امام موٹا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بھئی روٹیاں لگ رہی ہیں امام صاحب کو. اگر امام کمزور ہو جائے تو آدمی کہتا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بندہ جب سے آیا ہے دھلتا ہی گا رہا ہے. اگر امام صاحب تھوڑا صاف ستھرا رہے تو لوگ کہتے ہیں امام کیا ہیرو ہے، ہیرو. اگر امام صاحب تھوڑے میلے کچیلے سست ٹائپ کے ہوں تو لوگ کہتے ہیں اتنا میلا آدمی ہے، اس کے برابر میں بیٹھنے کو طبیعت بھی نہیں کرتی ہے. اب میرے بھائی بتائیے امام کیا کرے گا؟ موٹا ہو جائے تو پریشانی، پتلا ہو جائے تو پریشانی، صاف ستھرا رہے تو پریشانی، میلا کچیلا رہے تو پریشانی. لوگ اماموں کی تنخواہ پہ دھیان نہیں دیتے. امام جتنا آپ کا خیال رکھتا ہے آپ کی بیوی بھی اتنا آپ کا خیال نہیں رکھ سکتی. رات کے 12 بجے آپ مسجد کے امام کو اٹھائیے گا، حضرت بچہ رو رہا ہے دم کر دیجئے. کبھی امام صاحب کھسیاتے نہیں، ناراض نہیں ہوتے. امام صاحب دروازہ کھولتے ہیں، سردی میں وضو کرتے، آپ کے بچے پہ دم کرتے ہیں. اب رات کے 12 بجے ذرا بیوی کو اٹھائیے گا، سر پکڑ کے کہے گی میرے تو نصیب ہی پھوٹ گئے، جب سے اس گھر میں آئی ہوں نہ دن میں آرام ہے نہ رات کو نیند ہے. عجیب عجیب سے حالات ہیں. آپ غور کیجئے، ایک گھر کا خرچہ کم سے کم معمولی 15,000 سے 20-25,000 کے درمیان ہوتا ہے مہینے کا خرچہ. اس مہنگائی کے دور میں معمولی درمیانی خرچہ، اور اگر اس سے زیادہ آپ کریں گے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے. کبھی آپ نے دھیان فرمایا، کبھی آپ نے توجہ دی، یہ 3,000 کی تنخواہ ہمارے امام صاحب کی، یہ 4,000 کی تنخواہ ہمارے امام صاحب کی، یہ 5,000 کی تنخواہ ہمارے امام صاحب کی، بہت زیادہ بڑے شہروں میں 10,000 کی تنخواہ ہمارے امام صاحب کی. آپ نے توجہ فرمائی، دھیان دیا کہ امام کا گزارا کیسے ہوتا ہوگا، اس کے بچوں کی دوائیں کہاں سے آتی ہوں گی، اس کے گھر کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہوں گے. جو آدمی 15-20 ہزار روپیہ مہینہ کماتا ہے، اگر کوئی بڑا کام آ جائے تو اس کو بھی قرضہ لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو مجھے بتائیے کہ پھر یہ امام جو 4,000-5,000 میں مہینہ بھر 24 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے، اس امام کا گزارا کیسے ہو رہا ہوگا؟ آپ ذرا سوچئے، اس پہ دھیان دیجئے، توجہ فرمائیے. وقت نہیں ہے میرے پاس بات کرنے کا، باتیں بہت زیادہ ہیں. امام لوگوں کے لیے میرے دل میں بڑی محبت ہے، بڑی اہمیت ہے. گاؤں گاؤں بستی بستی جاتا ہوں جلسوں کے حوالے سے، اماموں کے حالات دیکھتا ہوں، میرا دل روتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اماموں کی لوگوں نے وہ حالت بنا دی ہے. ایک آخری بات کہتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. لوگ اماموں پہ بہت زیادہ نکتہ چینی کرتے ہیں. پاجامہ دیکھو امام صاحب کا، آنکھوں کا سرما دیکھو امام صاحب کا، بال دیکھو امام صاحب کے، ٹوپی دیکھو ٹیڑھی ہے ٹیڑھی. امام صاحب آتے ہو تو لوگ کہتے ہیں دھیان دیو، دیکھ لیو، غور کریو امام صاحب سلام کریں گے یا نہیں کریں گے. ارے یہ تیرا غلام تھوڑی ہے، تیری مسجد کا امام ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میرا امام اگر میرے سامنے سے گزر جائے، میں اگر بیٹھا ہوتا تو ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا اور اپنی مسجد کے امام کو میں سلام پیش کرتا. یہ میرا حق تھا، یہ مقتدی ہونے کا حق تھا. ہم اگر ایک ہفتہ بھی مسجد میں نہ جائیں اور اگر امام صاحب پوچھ لیں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. امام صاحب پوچھ لیں بھائی فجر میں نہیں آئے کہاں تھے، تو ہم ناراض ہوتے ہیں. امام نے میری بے عزتی کر دی، 4 لوگوں کے بیچ رسوا کر دیا. امام صاحب اگر ایک ٹائم نہ رہے تو ایسے لوگ جو جمعے کی جمعے جاتے ہیں وہ ہنگامہ مچا دیتے ہیں. امام کے بچے نہیں ہیں، امام کی رشتہ داری نہیں ہے، امام کی سسرال نہیں ہے، امام کی ددھیال نہیں ہے، امام کی ننیحال نہیں ہے. امام کا کون نہیں ہے؟ امام کے چچا بھی ہیں، امام کے تاؤ بھی ہیں. امام میرے تمہارے طرح آدمی ہے. مجھے بتاؤ، کہیں کوئی مر جائے گا تو امام کو جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا؟ کہیں کوئی پیدا ہوگا تو امام کو جانا پڑے گا یا نہیں جانا پڑے گا؟ کہیں کسی کو تکلیف ہے، کہیں کسی کی طبیعت اچھی ہے، کہیں کسی کی خراب ہے، 1000 ذمہ داری امام کے ساتھ ہوتی ہیں. اگر 1-2 دن امام غیر حاضر رہ جائے تو لوگ بے وجہ اس کا حساب کرنے پہ تل جاتے ہیں اور پھر امام کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے 2 امام ہونے چاہیے مسجد میں، ایک امام ہونا چاہیے، ایک نائب امام ہونا چاہیے. امام صاحب اگر کام سے چلے جائیں تو نائب امام ان کا کام انجام دے سکے. اماموں کی تنخواہ بڑھاؤ. اب ایک دم تو بڑھا نہیں سکتے، میں ایک ترکیب بتاتا ہوں اور پھر حضرت مفتی صاحب کو آواز دیتا ہوں. ترکیب یہ ہے کہ جب جمعے کے دن امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، مطلب تقریر کرتے ہیں یا نعت شریف پڑھتے ہیں، مسجد میں جتنے لوگ جاتے ہیں اگر صرف 10 روپے سے امام صاحب کا مسافہ کر دیں گے تو قسم خدا کی آپ کے پاس سے 10 روپے جائیں گے، میری مسجد کے امام صاحب کے پاس ہزاروں روپے اکٹھے ہو جائیں گے. امام صاحب کے بچے کھائیں گے، ان کے دل سے دعا نکلے گی. دیکھو اگر اماموں کی تنخواہ کم ہوتی ہے تو نمازیں خراب ہوتی ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. امام صاحب کی تنخواہ 4,000، بیوی کی دوا چل رہی ہے 3,000 روپیہ مہینہ کی، 100 روپیہ روز اس کی بیوی کی دوا چلتی ہے. اب کتنے روپے بچے اس کے پاس؟ 1,000. اس میں
गैस सिलेंडर भी है, उसमें तेल भी है, उसमें नमक मिर्च भी है, उसमें दालचीनी पत्ती भी है, सब दुनिया भर के खर्चे। आप गौर कीजिए, अब इमाम साहब मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े हैं, नियत बांधे हुए नमाज की, अब पढ़ रहे हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अब सुबहाना जब खत्म हुआ तो इमाम साहब मन मन में सोच रहे हैं, यार कोई मर भी तो नहीं रहा है, 40वां हो जाता, कुछ रुपए मिलते, खर्चा चल जाता, यार किसी की शादी भी तो नहीं हो रही है, निकाह पढ़ाने के लिए मिल जाता। इमाम साहब खड़े हैं मुसल्ले पे, सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं 40वां, खड़े हैं मुसल्ले पे, पढ़ा रहे हैं निकाह। कसम खुदा की अगर तुम लोगों ने अपने इमाम की तनख्वाहें माकूल रखी होती तो तुम्हारा इमाम जहां होता, इमाम की नीयत भी वही होती, तुम्हारा इमाम जहां होता, इमाम का दिल भी वही होता, तुम्हारा इमाम जहां होता, इमाम का ख्याल भी वही होता। इमामों की तनख्वाहें बढ़ाओ, मिला करो, हर हफ्ते मामूल बना लो। जब तुम कमाते हो, हजारों कमाते हो, मामूल बना लो कि हर महीने में इमाम साहब को गौसे आजम की तरफ से 11 रुपए दूंगा, या 1100 रुपए दूंगा, या 500 रुपए दूंगा। महीने में तुमको तनख्वाह मिले 10,000, महीने में तुमको तनख्वाह मिले 15,000, 8,000, 8,000 में से 100 रुपए चुपके से जाओ, इमाम साहब से मुसाफा करके आ जाओ। अगर बस्ती में 100 घर है, सबके सब 100-100 रुपए से मुसाफा करेंगे, हिसाब तोड़ आप लेना रुपए कितने हो जाएंगे, इमाम साहब का काम हो जाएगा। मैं कहना ये चाहता हूँ, इतना बड़ा इमाम, कभी तुमने सोचा तुम लोग अपने बिस्तर पे सोते रहते हो फजर की नमाज के वक्त, तुम्हारा इमाम तुम्हारी बस्ती की मस्जिद के मुसल्ले पे बैठ के तुम्हारे लिए दुआ कर रहा होता है, या अल्लाह मेरी बस्ती पे करम फरमा, या अल्लाह इस बस्ती पे रहम फरमा, लोगों के कारोबार में बरकत अता फरमा, इज्जत की हिफाजत फरमा, दौलत की हिफाजत फरमा, आबरू की हिफाजत फरमा। और तुम उसी इमाम के पीछे पड़े रहते हो जो तुम्हारे लिए दुआएं करता रहता है। एक आदमी पड़ा रहता था बहुत इमाम के पीछे, एक दिन पकड़ लिया इमाम साहब ने, अबे फजर की नमाज पढ़ी है? बोला बिल्कुल पढ़ी है। इमाम साहब बोले कै रकअतें पढ़ी है? बोला 10। का फजर में 10 हो गए रे? कह रहा चलो 15 मान लो। इमाम साहब बोले 15 होती फजर में? कह रहा चलो 20 मान लो। इमाम साहब बोले पिट जाएगा, दिमाग खराब मत कर। मुंह लटकाया हुआ घर गया, बीवी बोली कैसे मुंह लटकाए फिर रहे हो? कहने लगा रे इमाम साहब ने पकड़ लिया, बोले फजर पढ़ी है? मैंने पढ़ी है। उन्होंने रकअतें पूछ ली, मैंने 10 बताई, 15 बताई, 20 बताई, 25 तक पहुंच गया, मगर इतना है कड़े इमाम है वो भी माने ही नहीं है। तो बीबी कह रही है तुम भी तो पागलों जैसी बातें करो, 4 बता देते 4। तो कह रहा तू तो सच में ही पिटवाने वाले काम कर रही है। जो इमाम जिद्दी इमाम 25 में ना माना वो 4 में कैसे मान जाएगा? 25 में माना नहीं, 4 में मान जाएगा। पिटवाने वाले काम कर रही है। इमामों के करीब आओ, इमामों का ख्याल रखो। जब खाना खाने बैठा करो इमाम को फोन कर लिया करो, हजरत खाना खाया नहीं खाया, आया नहीं आया, अगर आया तो क्या आया। अगर तुम्हारे घर कोई अच्छी चीज बना करे इमाम को पहुंचा दिया करो, इमाम का ख्याल रखा करो। बाल काटने की दुकान है, इमाम से बाल तरशवाने के पैसे मत लिया करो। कपड़े सिलने की दुकान है, इमाम के कपड़े फ्री सिल दिया करो। पूरी बस्ती का एक इमाम है, क्या नहीं हो सकता? मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। एक इमाम के साथ अगर ये रियायत की जाए, कोशिश करो अपनी मस्जिद के इमामों को हज कराओ, उम्रे के लिए भेजो, सब मिलकर के कोशिश करो, तो कोई कर रहा काम नहीं है। मैंने बहुत कीमती वक्त ले लिया, आपसे भी मैं माफी चाहता हूँ और मुफ्ती साहब से भी मैं माफी चाहता हूँ। मिंबर शरीफ पे बैठे हुए तमाम लोगों से मैं माफी चाहता हूँ। मेरे दिल की तमन्ना थी, मेरी आरजू थी, इमामों के बड़े बुरे हालात लोगों ने बना दिए। यही वजह है हमारे 50% मौलवियों ने अपना कारोबार शुरू कर दिया, इमामतें छोड़ दी, और इमामों के साथ ऐसे ही रवैया रहा तो कसम खुदा की तुम लोगों के बच्चों को अल्लाह और रसूल का नाम सिखाने वाले लोग मिलना मुश्किल हो जाएंगे। ऐसी हालतें पैदा हो जाएंगी। इमामों की कदर करो, इन लोगों से दीन जिंदा है, इन लोगों से इस्लाम जिंदा है, इन लोगों से हमारा मजहब जिंदा है। शायरों के कदमों पे 1-1 हजार, 2-2 हजार, 20-20 हजार। हमारी जमात में ऐसे ऐसे शायर भी हैं जो 2-2 नाते पढ़ने के 1-1 लाख लेते हैं। तकरीर करने वाले लोग ऐसे भी हैं जो 2.5-2.5 लाख लेते हैं। उनको एयर कंडीशन रूम चाहिए, किसी आम आदमी के मकान में ठहरेंगे नहीं, 5 स्टार होटल उनको क़याम करने के लिए चाहिए। हमारी कौम सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन जब निकाह का नंबर आता है और इमाम साहब कह रहे हैं 3,000 लूंगा, तो पूछे कौन सी किताब में लिखा हुआ है 3,000 ही लोग हैं, इससे कम नहीं लोग हैं। और वो 3,000 में से भी 500 रुपए ले लेते हैं मस्जिद के लिए, 1,000 रुपए मस्जिद के लिए। शरीयत का मसला ये है, निकाह पढ़ाने में जितने पैसे मिलते हैं वो सबके सब इमाम निकाह पढ़ाने वाले के होते हैं। अगर जबरन उससे मस्जिद के लिए पैसे लिए जाएंगे तो लेने वाले लोग मैदान महशर में उसका कर्जा देने के लिए
تیار رہے ہیں امام کے ساتھ وہ زیادتی جو لوگ کر رہے ہیں. امام کے نام سے اگاتے ہیں عید میں لوگ پیسے 40,000 50,000 امام صاحب کو دے دیے, 7,000 8,000 باقی بچا لیے. ارے امام کے نام سے اگایا امام کو دو, مسجد میں اور کام ہے اس کے نام سے کماؤ, اگاؤ, اکٹھے کرو اور مسجد میں لگاؤ. بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کوئی بھی شاخ تمنا ہری نہیں ہوگی, تیرے بغیر بسر زندگی نہیں ہوگی. جو دوسروں کو اندھیرے میں دیکھنا چاہے اسی کے گھر میں کبھی روشنی نہیں ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ نعت پڑھنے والوں کو مت دو, میں یہ نہیں کہتا کہ تقریر کرنے والوں کو مت دو. اگر ان کو دینا بند کر دو گے تو ہم لوگوں کے بچے کیسے پلیں گے؟ میں کہتا ہوں ان کو بھی دو, مگر ان کے ساتھ ساتھ اپنے امام کا بھی خیال رکھو. یہ تو ہفتے میں ایک بار ملیں گے, سال میں ایک بار جب جلسہ ہوگا, صبح کو آپ میرا فون لگائیے گا, 2 بجے تک ہم فون بند کر کے سو جائیں گے. آپ کا امام تو تیجے میں کام آتا ہے, آپ کا امام تو 10ویں میں کام آتا ہے, آپ کا امام تو 20ویں میں کام آتا ہے, آپ کا امام تو 40ویں میں کام آتا ہے, یہ چھمائی میں برسی میں کام آتا ہے. یہ وہ امام ہے جو تمہارے باپ کا نکاح پڑھاتا ہے, تب آدمی جائز طریقے سے پیدا ہوتا ہے. اگر اس نے باپ کا نکاح نہ پڑھایا ہوتا تو آدمی دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا. آج میں عزت سے کھڑا ہوا ہوں, یہ میرے مسجد کے امام صاحب کی بدولت ہے, انہوں نے میرے باپ کا نکاح پڑھا دیا تھا. آئیے حضرات, اب بغیر کسی تاخیر کے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے اعتقاد کے بازو مزید مضبوط ہو جائیں تو استقبال کریں. دہلی سے تشریف لائے خطیب حضرت علامہ مفتی مصطفیٰ رضا خان صاحب قبلہ محمودی منظری کا وہ ممبر شریف پہ بیٹھے ہوئے ہیں. بغیر کسی تاخیر کے میں ان کو آواز دیتا ہوں, ان کی تشریف آوری ہو رہی ہے. آپ جب سنیں گے وہ اپنا جواب آپ ہیں, اپنی مثال آپ ہیں, اپنا تعارف آپ ہیں. آپ جب سنیں گے تو آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی. مگر گزارش اتنی ہے, دہلی سے لمبا سفر کر کے ہمارے بیچ بندہ پہنچا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ محبت سے ان کو سن لیں, تھوڑی دیر محبت سے سن لیں تاکہ ان کا دل نہ دکھنے پائے. ذرا محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں تاکہ آپ کی آواز کھلے. نعرہ تکبیر, اٹھا لو ہاتھ اگر تکلیف نہ ہو. میرا ایمان کہتا ہے, میرا دل کہتا ہے, ہاتھ اگر اللہ و رسول کے نام پہ اٹھیں گے تو کبھی آدمی اپاہج نہیں ہوگا. ذرا محبت کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, سرزمین برور حضرت علامہ مصطفیٰ رضا محمودی منظری دہلوی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جنوں بدوش فضاؤں کو آگہی دے دو.